اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو نا، تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، تم اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کرو، اپنا دل بڑا کرو. اپنا دل ہی بڑا کرنے کی بات ہے. اللہ میرے فلاں بھائی کا مسئلہ حل کر دے، اللہ میرے فلاں دوست کا مسئلہ حل کر دے، اللہ میرے فلاں رشتہ دار کا مسئلہ حل کر دے. یہ دل بڑا کرو گے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا. وَاللَّهَ کا بھی مثلی ذالک، تیرے لیے بھی ایسے ہی ہے. جو دعا کرتے رہو گے آپ کے حق میں قبول ہوتی رہے گی، اور دعا گناہگار کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور گناہگاروں کی بھی قبول ہوتی ہے. یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اسی طرح سعودیہ کا ایک شہری ہے، اس نے یہ واقعہ خود لکھا بھی اور انٹرویوز بھی دیے ٹی وی پہ آ کے، کہ مجھے ایک رات خواب آئی کہ اس نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کرواؤ. صحیح واقعہ، اس نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کراؤ. کہا ایک دن خواب آئی، میں نے اگنور کیا کہ چلتی پھرتی خواب ہے. دوسرے دن پھر خواب آئی، تیسرے دن پھر خواب آئی. کہا میں حیران تھا، مجھے آج تک ایسی خواب نہیں آئی. نمبر بھی بتایا جاتا ہے. کہا میں نے بالآخر تیسری چوتھی مرتبہ کے بعد نمبر ڈائل کر دیا. نمبر ڈائل کیا، آگے سے ایک عربی بدو نے اٹھایا. میں نے اس کو کہا مجھے خواب آتی ہے کہ میں تجھے عمرہ کراؤں. اس نے کہا میں جب سے پیدا ہوں میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، چل فون رکھ. فون رکھ دیا. کہا میں علماء کے پاس، تعبیر والے معبرین کے پاس گیا، ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. جو روحانی خواب ہوتے ہیں معبرین کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو عمرہ کروا. کہا پھر میں اس بندے کے پیچھے پڑ گیا. وہ بندہ کہتا میں 50-60 سال سے سعودی عرب رہتا ہوں، میں نے آج تک خانہ کعبہ نہیں دیکھا، تو مجھے کہاں پہ عمرہ کرواتا ہے، چل بند کر. کہا بالآخر ایک دن مجھے کہنے لگا، میں بار بار اس کو کالیں کرتا رہا، اگر تو مجھے 5 سٹار پیکیج لے کے دے گا، وہاں پہ 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں، یہ ہے میں نے سنا ہوا ایسے ایسے، یہ ساری فیسیلیٹیز دیتا ہے، مجھے یہاں سے گاڑی پک کرنے آئے گی میرے گھر کے باہر سے، یہ جو بھی اس نے خواہشات رکھی. کہا میں نے کہا سارا خرچہ میرے ذمہ، تو بس ہاں کر، احرام پہن، میقات سے نیت کر. کہا گاڑی بھی بیچ دی، 5 سٹار کا انتظام بھی کر دیا. کہا پھر میں اس کے سمرا ہو گیا اور میں غور کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس کو عمرہ کرانے کی ڈیوٹی لگائی ہے. کہتا ہے کہ بدو جو سگریٹ بھی پیتا ہے اور جس کی عادات بھی داڑھی کے بغیر ہے، اور کوئی حرکت بھی ایسی نہیں میں نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام مجھے خواب میں آئے. سمجھ نہیں آئی. کہا عمرہ کر کے نکل گئے. تو نکلنے کے بعد جب دروازے پہ پہنچا تو کہنے لگا آج تک اللہ کا گھر تو نہیں تھا دیکھا، لیکن آج دیکھ لی ہے تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے. ذرا کچھ دیر آپ ویٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایکسٹرا میں آپ سے کچھ ٹائم مانگتا ہوں، مجھے 1-8 گھنٹہ دے دیجیے، میں رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. کہا جب اس نے یہ الفاظ کہے میرے دل کی کیفیات بدل گئی. میں نے جانا تھا فوری، لیکن میں نے کہا کر لے. کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا، پونا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا، میں پریشان ہو گیا، جا کے اٹھایا، روح پرواز کر چکی تھی. کہا پھر مجھے سمجھ آئی اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، یہ بندہ یہاں پہ فوت کیوں ہوا حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں. کہا میں اس کو لے کے آیا، اس کے غسل کا انتظام کیا، اس کے محلے میں پہنچا، اس کے علاقے میں پہنچا، بات پھیل گئی کہ فلاں ابن فلاں حالت سجدہ میں فوت ہو گیا خانہ کعبہ کے اندر. کہا میں نے اس کی بیوی سے اس کے حوال کا پتہ کیا، اس کے بچوں سے، مجھے ہر ایک نے یہی کہا کہ نماز بھی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں تھا پڑھتا، گھر میں اکثر نمازیں پڑھا کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، کبھی خانہ کعبہ نہیں گیا، کوئی خاص مسجد سے گہرا تعلق نہیں تھا. کہتا جب میں نکلنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سارا کا سارا واقعہ کیا ہے. کہا ایک عورت باپرد نے مجھے اشارہ کیا، ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اشارہ کیا رک جاؤ، مجھے پتا لگا تم لوگوں کے بارے میں اس کی سیرت کا پوچھتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں. کہنے لگی میں عورت بیوہ ہوں اور میرا ایک یتیم بچہ ہے. اس بندے کی کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک خوبی ایسی تھی، یہ اپنے گھر کے لیے تربوز لاتا تھا، سمولیاں جو برگر ٹائپ ہوتی ہیں عرب میں، روٹیاں، دہی، بوتل دودھ، جب بھی لے کے آتا تھا اپنے گھر کے لیے میرے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک یتیم بچہ رہتا ہے. اللہ کی قسم اس بندے نے آج تک میری شکل کو بھی نہیں دیکھا. اس کی روٹین تھی، مجھے پتہ لگ جاتا تھا، میں دروازہ کھولتی تھی، وہ سامان اٹھا لیتی تھی، ہمارا گزر بسر چل جاتا تھا. جب یہ بات ہوتی تھی تو میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی حالت میں موت دی. کسی کے لیے دعا کرنے سے اس کو سجدے میں موت دے دی.
تو وہ عورت جس کی دعا سے اس کو سجدے میں موت آئی ہے، اس کی اپنی دعائیں کیسی ہوں گی، اور اس کے اپنے لیے کیا کچھ اللہ نے تیار کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ دعا کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کو، اللہ حاج صاحب کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دل میں کنجوسی آ جائے، اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے دعا کریں، اللہ شاید اس کو دے دے گا، مجھے نہیں دے گا۔ یہ کنجوسی بھی ختم کیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، در در کی ٹھوکریں مت کھائیے۔